یہ رہا حقیقت میں ہوا واقعہ۔ کیسے ڈائریکٹر انٹرنیشنل پی سی بی کے بیوروکریٹ صاحب کرکٹر کا کیریئر تباہ کرتے ہوئے آئے۔ فخر زمان کا کیا قصور ہے؟ فخر زمان جب میٹنگ ہو رہی تھی تو فخر زمان نے کہا، سر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میٹنگ کے دوران جب انہوں نے پی سی بی حکام کی جانب سے انہیں فوراً اجازت دی گئی، انہوں نے سوچا ہوگا یہ بھی ہماری تعریف ہی کرے گا۔ البتہ وہ کھلاڑی کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ اس نے لیگز کے این او سی میں لاحق ان مشکلات کا ذکر کیا جس کا تمام اسٹار پلیئر کو سامنا تھا۔ سب بیٹھے سنتے رہے لیکن دو چہرے بالکل اترے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ دونوں پاکستانی کرکٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے اہم کردار سی او سلمان نصیر اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹر عثمان والا تھے۔ کئی چیئرمین آئے اور گئے، ان دونوں کو کوئی نہیں ہلا سکا۔ ان کا ادارہ پر مضبوط کنٹرول ہے۔ بڑے بڑے کرکٹرز کو این او سی دے کر مسائل میں ان کے در پہ آواز لگانا پڑتی ہے۔ کبھی صاحب کا موڈ اچھا نہ ہو تو وہ کال ریسیو بھی نہیں کرتے، پھر لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں کہ تمہارا بھائی اتنا بزی رہتا ہے کہ کل بابر اعظم کا فون آیا، وہ بھی ریسیو نہ کر سکا۔ چیئرمین محسن نقوی ملکی کرکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے مثبت اقدامات کر رہے تھے۔ عنقریب پی سی بی میں بھی تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی، لیکن اس کنیکشن کیپ میں ہی فخر زمان کو پیغام مل گیا تھا کہ آپ نے غلط لوگوں سے ٹکر مول لی ہے۔ کرکٹ میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بیٹ پہلے سامنے آ گیا تو بولڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ فخر کی بیٹنگ میں تو ٹائمنگ زبردست ہے، لیکن ٹویٹ کرتے ہوئے ان سے چوک ہو گئی۔ انہوں نے بابر اعظم کو ٹیم سے باہر نہ کرنے کا مشورہ دیا اور کچھ دیر بعد بابر ڈراپ ہو گئے۔ یوں یہ تاثر سامنے آیا کہ فخر نے پی سی بی کے فیصلے کی مخالفت کر دی ہے۔ اگر آپ کامن سینس استعمال کریں تو یہ بات دماغ میں نہیں سماتی کہ وہ بندے جو پہلے ہی بورڈ کے اسٹیبلشمنٹ سے الجھ چکے ہیں، وہ اپنے کیریئر کو داؤ پر لگاتے ہوئے فوراً ایک بڑی غلطی کرے گا۔ بابر سے زیادہ شہنشاہ آفریدی کی فخر سے قربت ہے۔ دونوں ایک ہی فرنچائز لاہور قلندر کی پی ایس ایل میں نمائندگی کرتے ہیں۔ جب شاہین کو کپتانی سے ہٹایا گیا تب تو فخر نے کوئی ٹویٹ نہ کی۔ اگر آپ بابر والی ٹویٹ کی انگریزی دیکھیں تو وہ فخر کی نہیں لگتی۔ ان سمیت بابر اعظم دیگر اسٹار کرکٹر کے ایک ہی ایجنڈے ہیں، شاید انہوں نے ہی ٹویٹ بنا کر دی۔ فخر زمان جذباتی انسان ہے، دوستوں کے دوست ہیں۔ کیا یہاں انہیں استعمال کیا گیا جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس ٹویٹ سے فخر کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے؟ کیوں ایسا کیا گیا یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ فخر کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جنہیں اپنے قریبی سمجھتے ہیں کہیں وہ ان کا استعمال تو نہیں کر رہے۔ اس کیس میں کسی اور کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہیں انہیں نقصان تو نہیں پہنچایا گیا۔ چند روز قبل ہی عاقب جاوید اور یونس خان سمیت کئی سابق کھلاڑی فخر زمان کو کپتانی کے لیے موزوں امیدوار قرار دے رہے تھے۔ اب انہیں کنٹریکٹ لسٹ اور اسکاؤٹ دونوں سے ہی باہر کر دیا گیا۔ اگر تانے بانے ملائے جائیں تو کوئی اور ہی کہانی بنتی ہے۔ کرکٹ میں فٹنس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سے ایک فٹنس ایتھلیٹ والی ہوتی ہے، دوسری عام میچ فٹنس ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ عماد وسیم برسوں سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن وہ پی سی بی کی روایتی ٹیسٹ پاس نہیں کر پاتے۔ فخر زمان کے گھٹنے میں مسئلہ ہے، یہ اتنی بڑی انجری نہیں ہے کہ وہ کرکٹ نہ کھیل سکے، لیکن وہ خود احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ فٹنس ٹیسٹ کا ایک اہم جزو 8 منٹ میں 2 کلومیٹر دوڑ مکمل کرنا ہے۔ فخر اسے پورا نہ کر پائے، یوں انہیں انفٹ قرار دے دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی نعمان علی اور زاہد محمود کے ساتھ بھی ہوا۔ دونوں ملتان میں پہلے ٹیسٹ کے دوران 2 بار دوڑ مکمل نہ کر پائے، انہیں بھی انفٹ کہتے ہوئے گھر بھیج دیا گیا۔ پھر ضرورت پڑی تو بلوا لیا اور نعمان نے عمدہ بولنگ سے تاریخ رقم کر دی۔ اس طرح فخر کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ میچ فٹ ہے، انہیں آسٹریلیا لے جاتے اور سینٹرل کانٹریکٹ بھی دے دیتے۔ نعمان کی طرح فخر کے نام پر بھی لکھ دیتے کہ فٹنس سے مشروط، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ کیا گیا۔